غلط پارکنگ کیسا اچھا عنوان ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے نا. تو پہلے تو ہمیں وہ قطعہ سنائیے نا جس سے غلط پارکنگ کا جو نام ہے وہ آیا ہے, جو اس کی سرورق پر بھی موجود ہے. یہ میرے دوست نے مجھے یہی کہا کہ آپ کا یہ کتاب ہے تو ہمیں پسند بھی ہے, تو اس میں آپ نے یہ لفظ برتا ہے تو کتاب کا نام بھی یہی رکھا. بہت اچھا. اور مجھے بھی اس کے اندر کوئی وہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں ایک معنی نظر آیا. نیٹ پریکٹس سے ہی محبت کی, عارضی ڈارلنگ کے کیا کہنے. سبحان اللہ. نیٹ پریکٹس سے ہی محبت کی, عارضی ڈارلنگ کے کیا کہنے, دل دیا جانے من کی آنٹی کو, اس غلط پارکنگ کے کیا کہنے. واہ واہ واہ. اچھا, واہ واہ واہ. غلط پارکنگ ہے, چالان بھی ہو سکتا ہے اس پہ. جی جی. تو یہ فرمائیے, لکھنے والے کی حیثیت سے کچھ باتیں اس سے پہلے ہم مزاح کے بارے میں آپ سے کر چکے ہیں. پہلی کتاب سے جب دوسری کتاب تک آپ آتے ہیں جی, تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ لکھ چکے ہیں وہ آپ ظاہر ہے پہلے تو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں, پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. جب کتاب آ جاتی ہے تو اگر آپ زیرک لکھنے والے ہیں تو آپ قاری کی حیثیت سے بھی اپنی کتاب کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں یا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات ہو چکے یا یہاں تک میں آ چکا, اب مجھے اگلے جو مراحل ہیں یا اگلے جو معاملات ہیں ان کی طرف جانا چاہیے. تو کچھ ایسے معاملات کے بارے میں بتائیے. نظم کا تو میں نے ذکر کر دیا, اس پر بات الگ سے کریں گے ہم. اس کے علاوہ ایسا کیا ہے موضوعات میں, اسالیب میں, بیان میں, ترجیحات میں جو پچھلی کتاب سے لے کے اس کتاب تک آپ کا بدل گیا؟ اس میں ڈاکٹر صاحب وہ جو میری پہلی کتاب تھی ہاسا خاصا جو 2015 میں آئی تھی, 2017 میں, تو وہ تھی غزلیات. ٹھیک. اور وہ اس لحاظ سے وہ کتاب چیلنجنگ تھی میرے لیے کہ میں جس عہد میں مزاح لکھ رہا تھا, مزاح کو اوورآل پوری دنیا میں قطع کے حوالے کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. قطعات کے حوالے کر بالکل دیا ہے, میں جس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. ہاں, کہ مطلب اس کو واحد حیت کی حیثیت سے کیوں اس کو صرف ایک آپ نے صنف تک جو ہے یا ایک چھوٹی سی ڈائمینشن تک آپ نے محدود کر دیا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو مزاحیہ غزل ہے تو غزل کے تو ہر شعر آپ کا قطع ہے. جو بات وہ 4 مصروں میں یا 6 مصروں میں یا 8 مصروں میں آپ کہہ رہے تھے, اب آپ نے 2 مصروں میں وہ کہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام زیادہ مشکل تھا. اور مزاحیہ اگر آپ غزلیات کا ڈاکٹر صاحب جائزہ لیں تو مزاحیہ غزلیات اس وقت بھی آپ کو اردو ادب میں چند ایک ملیں گی, زیادہ نہیں ملیں گی. اچھا, پھر میں نے کہا کہ اب چونکہ قطعات لوگ لکھ رہے ہیں تو مجھے بھی قطع لکھنا چاہیے. تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنا یہ انالیسس کرنا کہ آپ کہی ہوئی بات اب دوبارہ نہ کہیں. ویسے تو کہتے ہیں نا, منیر نیازی نے کہا کہ کہی ہوئی بات اگر کوئی شاعری میں کرتا ہے تو وہ شاعری ہی نہیں ہے, جب تک اس کے اندر کوئی نہ کوئی تازگی, کوئی نہ کوئی نیا پن 1% 2% سے لے کر آنورڈ جتنے تک کوئی ڈال سکتا ہے. تو میں اس نظریے کو مانتا ہوں کہ واقعی بالکل 100% پہلی کہی ہوئی بات کو آپ ایز اٹ از بیان نہیں کر سکتے. ویسے یہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں, اس میں آپ میری بات سمجھے ڈاکٹر صاحب کہ آپ ایز اٹ از نہ بیان کریں. میں وہی کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب پنکھڑی ایک گلاب سی اور ناز کی اس کے لب, اب یہ لفظ ہمارے لیے ممنوع ہو گئے. میں اس کو کسی نئے ستارے میں تلاش کروں. خیال چلو یہی ہو, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ مثلا ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے, جی جیسے لچھا ہو لال رنگت کا, جیسے میں نے مطلب ایک اس کے اندر ایک مزاحیہ گرہ لگائی. نہیں, آپ نے فرمایا نا کہ اگر 1-2% بھی تبدیلی کر دیتا ہے, جی, تو میرا تو خیال ہے کہ کوئی بھی مثلا اسی خیال کو آپ کسی بھی اور یعنی زمین میں اگر بیان کریں, جی پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, جی, اسی خیال کو آپ کسی اور زمین میں استعمال کریں تو کچھ نہ کچھ لفظ تو بدلنے پڑیں گے نا. جی, ردیف بدلنا پڑے گا, قافیہ بدلنا پڑے گا کسی اور زمین میں. اگر آپ نازکی وغیرہ کہہ بھی دیتے ہیں تو 1-2% تو تبدیلی آ جاتی ہے, تو ایز اٹ از تو نہ ہوا. نہیں, میں خیال ہے کہ جو لفظیات ہیں, لفظیات کا بدلنا, تشبیہات کا بدلنا, پیرایہ اظہار کا بدلنا, وہ ضروری ہے. ویسے اس کا مطلب پھر 1-2% تو نہ رہا, یہ تو بہت سارے فیصد ہو گئے. میں نے 1-2% شاید کسی اور دوستوں کے لیے کہا ہو. چلو بالکل ایگزیکٹ کہی ہوئی بات آپ نہ کہیں. اچھا, تو میں نے وہ قطعات میں یہ کوشش کی ہے کہ اب میں چونکہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہوں تو آیا میں اور میرا جو یہاں پر قطعات بھی زیادہ تر وہ کہے ہیں میں نے جب میں یہ چینلوں پہ بھی بہت زیادہ نہیں کیا تھا. تو پھر میرے جو تجربات تھے وہ شعری نشستوں کے حوالے سے, نکات کے حوالے سے اور اس حوالے سے زیادہ کہے ہیں میں نے.
اور میں نے بھی اپنا ایک رنگ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر وہ جو پاپولر موضوعات ہیں کہ بیوی لے کے چلی گئی ہے اور جناب وہ سالی ہے اور پڑوسن ہے، تو میں اس سے ہٹ کر کیا بات کہہ سکتا ہوں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب اپنی شاعری کے اندر یہ میں تقریباً پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک تو لفظ سالی یہ میں نے استعمال نہیں کیا، نہ یہ میں اس کو کوئی مزاح کے حوالے سے درست اور جائز موضوع نہیں، صحیح بات ہے، مطلب ایک اور نہ ہی کوئی پڑوسن پر یہ جو لوگ عشق وغیرہ کرتے ہیں، میں نے نہیں ڈسکس کیا، کیونکہ میں ظاہر جس چیز کو میں برا سمجھتا ہوں تو میں اس کو اپنی شاعری میں کس طرح، کیونکہ بدقسمتی سے کچھ پاپولر موضوعات ہیں جن کو کہ یار لوگوں نے شاعری میں بھی، قطعات میں بھی، غزلوں میں بھی، سارے مزاحیہ آئٹمز میں انہوں نے وہی شامل کر دیا. میں نے مشاعروں میں بھی جا کر اس بات کی کوشش کی ہے کہ میں ان لگے بندے موضوعات سے کچھ ہٹ کر بات کروں اور کوئی نہ کوئی ایسی ڈائمنشن نکالوں کہ جو ہو عوامی تجربے سے مطابق لیکن وہ کئی ہوئی باتوں اور کئی ہوئے موضوعات سے متعلقہ نہ ہو. مطلب بیوی کو میکے والا بات میں نے آج تک نہیں کی، اب یہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے تو یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے کسی نے بلکہ پوچھا کہ یہ مزاحیہ شاعر آپ بیویوں پہ کیوں لکھتے ہیں، تو میں نے کہا کہ دیکھیں بیوی جو ہے وہ انسان کا رہتی دنیا تک تجربے میں شامل ہے. آپ اس کو اپنے تجربات سے کاٹ نہیں سکتے، جیسے آپ سنجیدہ شاعری سے محبت کو نہیں نکال سکتے، مزاحیہ شاعری سے بیوی کو نہیں نکال سکتے. لیکن اچھا کمپیریزن آپ نے کیا. جی نہ تو آپ محبت کے حوالے سے وہ بات کہہ سکتے ہیں جو پہلے کہی جا چکی ہے اور نہ ہی بیوی کے حوالے سے وہ بات کہہ سکتے ہیں جو پہلے کہی جا چکی ہے. تازہ بات آپ کریں، کبھی کوئی موضوع جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتا. آپ کا جو اظہار کا سلیقہ ہے وہ اس کو زندہ بھی کرتے اور مردہ بھی کرتے. ایسے ہی محبت والی شاعری میں بیوی بیچاری کو کیوں نہیں آنے دیا جاتا؟ اس کو مزاحیہ شاعری کے لیے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اصل میں سر وہ جو بیوی کے ساتھ جو محبت ہے تو وہ ایک شاعر مزاحیہ شاعر نے خطہ کہا ہے بڑا خوبصورت سا بیوی کے حوالے سے کہ میری بیوی نا وہ بڑی خوش رہتی ہے اور میں نے خوش رکھنے کا ایک پلیہ بنایا ہوا ہے. مجھے اتفاق سے وہ قطع یاد نہیں ہے، مفہوم مجھے یاد ہے. کہتا میں نے اپنی بیوی کو کہہ رکھا ہے کہ جب تو مسکراتی ہے تو اس 55 سال میں بھی تو 18 سالہ دوشیزہ نظر آتی ہے، لیکن جب تو غصہ کرتی ہے تو 18 سال کی ہو کر بھی 55 سالہ بوڑھیا نظر آتی ہے. کہتا میں تو پھر جب بھی جاتا ہوں تو میری بیوی آگے سے ہنستی. سر دیکھیں اب یہ موضوع ہے نا، یہ نیا موضوع ہے تو کیوں نہ مطلب ہے کہ تو میں نے اپنے قطعات میں یہ کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی ڈائمنشن میں جاؤں کہ جس پر اس سے کم توجہ گئی ہے لوگوں کی. میں ایک قطعہ مجھے اجازت دیں تو تاکہ میری اس بات کی تائید یہ جو حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے جناب کہ جس خبر کو رکھا گیا خفیہ اس کی شہرت چہار سو ہوئی ہے، حلقہ ارباب ذوق دوزخ میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حلقہ ارباب ذوق دوزخ میں، نظم جنت پہ گفتگو میں. اچھا تو یہ ڈیشز میں نے کوشش کی ہے کہ قطعات کے اندر بھی میں کوئی اس پیٹرن پہ چلوں. ہو سکتا ہے کبھی کوئی روایتی باتیں بھی ہو گئی ہوں گی لیکن زیادہ تر میں